بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے جی، انفارمیشن بہت اہم ہے۔ آپ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو شاید اس سے پہلے جو ہے وہ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ اس کو ایک واقعے کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایک جو پرسیپشن ہے اور جو ایک رجحان ہے، ٹینڈنسی ہے، جو فرسٹریشن ہے، اس کے طور پر لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ولنریبل اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کو لے کر کے جس طرح سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک جو واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کی ایک بیکری کے اوپر، یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور یہ فرسٹریشن ہے۔ اس کو بجائے اس کے کہ اس فیملی کے ساتھ جو میڈیا کے اوپر ہم سن رہے ہیں رویہ روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو اغوا اور ان کے اوپر دھانچ کو اس کی بیکری کو بند کرنا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ارباب اختیارات کو سوچنا چاہیے اور اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، ایک بڑی عام سادہ سی مثال ہے کہ اگر کسی گاؤں دیہات محلے شہر میں کسی بھی شخص کی کوئی چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو گلی محلے آس پاس کے کچھ لوگوں پر شک و شبہ ہوتا ہے۔ کبھی ویڈیوز ہوتی ہیں، آج کل فوٹیج ہوتی ہیں یا سیف سٹیز کے حوالے سے، اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میرے گلی محلے میں فلاں شخص ہے جس نے میری چوری کی ہے، مجھے نقصان پہنچایا ہے، یا چور فلاں کوئی اور ہے اور میرے گلی محلے کے یا فلاں لوگ ہیں جو ان چوروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان سے، تو وہ اب شخص بیچارہ کمزور ہے، وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں پولیس اور باقی ایجنسیاں وہ سب جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یا لوگوں کو جو ہے وہ استحصال کرنے والے ہیں، وہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے۔ اور پھر اگر وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تو وہ یہ نہیں کہ وہ بلا دے گا، اس کو ان تمام کرداروں کے خلاف اس کے دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت کا اظہار جو اب دیکھیں نا، کمزور آدمی کیا کرے گا؟ کمزور آدمی گالی دے گا، جو طاقتور آدمی ہے وہ اس کو مار رہا ہوگا اور وہ مار بھی کھا رہا ہوگا، اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گالی گلوچ کا نظام جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور جو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنا چاہیے جو ارباب اختیارات ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی ایک ایکسٹینشن کی خاطر، اپنی پسند ناپسند کی خاطر جو ہے ان کو جو عہدے ہیں، جو آئینی عہدے ہیں، ان کو جو ہے وہ سبوتاج نہیں کرنا چاہیے، ان کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو کچھ آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ قانون کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو حرکتیں ہماری جو ارباب اختیار اور حکومت جو فارم 47 کی حکومت کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آئین کا حلیہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ عوام کے ساتھ جو عوام اب سمجھتی ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اور اس کی رات 9 فروری کو 8 کی درمیانی رات ان کا ووٹ چوری ہو گیا۔ بات یہ ہے، اور اس کے چلتے جو کردار اس میں شامل ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چوری میں سہولت کار تھے اور انہوں نے جو ہے آئین کا حلیہ بگاڑنے میں کردار ادا کیا ہے۔ عوام کی منتخب حکومت رجیم چینج کے ذریعے سے گرائی گئی عمران خان کی، اور عمران خان لوگوں کے دلوں کا جو پاپولر لیڈر ہے، اس کو غیر قانونی طریقے سے پکڑ کر گھسیٹ کر بالوں سے اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے اوپر گھٹیا قسم کے کیسز بنائے گئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی اسلامی روایات کے بھی خلاف اور اسلامی اصولوں کے خلاف جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمات اور کیسز بنائے گئے۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کردار کو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر رکھیں، اور جو آئین اور قانون ہے اس کو سب سے مقدم رکھیں۔ آئین کے چلتے عوام کے جو حقوق ہیں، وہ اگر کہیں آئینی قانونی طور پر بھی کوئی سنیچ کرنا چاہے تو اصل چیز ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس، جہاں پہ عورتوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور وہاں لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں رکھا گیا، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی ان کے اوپر پرچے بنائے گئے، مقدمے بنائے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے، اور یہ ہر بندے کے دماغ میں یہ فرسٹریشن گھوم رہی ہے، ایک مزدور سے لے کر اوپر تک۔ تو ارباب اختیارات کو سوچنا چاہیے،
ان کی ایکسٹینشن 2 سال 3 سال ہو جائے گی، وہ پھر بھی تو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ اب ساری عمر 100 سال تو ایک عہدے پر رہنا نہیں ہے، لیکن وہ اداروں کو جو تباہی کر رہے ہیں، اداروں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔